پر کیا ہوا؟ پی ٹی آئی کے کارکنوں نے جیو نیوز کی ٹیم اور خاص طور پر ثنا مرزا کے ساتھ جو سلوک کیا؟ جی میں تو خود اسلام آباد میں ہوں، تو مجھے تو صرف جو بتایا گیا ہے اس میں مجھے پتا تھا کہ کوئی افسوسناک واقعہ ہوا اور لوگوں نے بوٹل وغیرہ پھینکی. یہ پہلے بھی ہو چکا ہے اور عمران صاحب کے اوپر بالکل واضح طور پر بات پہلے بھی کر چکے ہیں. آج بھی اس کے اوپر بات ہوئی تھی. پی ٹی آئی کو خان صاحب کی پالیسی کے اوپر شدید تحفظات ہے اور ہم ان کی تنقید بھی کرتے رہے، لیکن ہمارے ورکنگ جرنلسٹ ہیں جو صحافی ہیں ان کے ساتھ کلیئر ہم نے جمہوریت کے عمل کے اندر، جوڈیشری کے اندر ہمیشہ جو ورکنگ جرنلسٹ ہیں انہوں نے کلیدی کردار ادا کیا، صاف اس کو ریکگنائز کرتی ہے. اور کوئی بھی شخص اگر کسی حرام کرنے سے روکتا ہے، اس کے خلاف تشدد کرتا ہے تو ہم اس کی مذمت، چاہے وہ کسی بھی چینل سے اس کا تعلق ہو، کسی بھی تعلق ہو، اس میں دوست و دشمن کی کوئی تفریق نہیں ہے. ہر ایک کو اپنے اپنے جو بھی رپورٹنگ کرنا چاہتے ہیں کریں اور سخت ترین مذمت بھی کرتے ہیں. اور اگر کوئی فوٹیج وغیرہ ہے، اگر وہ لوگ جنہوں نے اگر کوئی ایسا قانون کیا وہ ہے تو ان کے خلاف کارروائی بھی کرنی چاہیے. چاہوں گی کہ آپ لوگوں کی جانب سے مذمت کا بھی ہر بار کہا گیا اور کارروائی کا بھی. اس رپورٹنگ ٹیم موجود تھی، جو سلوک ان کے ساتھ ہوا ملتان میں دیکھا، لاہور میں دیکھا، فیصل آباد میں دیکھا، کراچی میں دیکھا، ہر جگہ ہمارے اینکرز اور رپورٹرز نشانہ بنے. جاننا میں مذمت کافی ہے، پی ٹی آئی میں خود تنقید برداشت کرنے کا حوصلہ ہے کیا؟ پی ٹی آئی کی تو تنقید برداشت کرنے کا آپ دیکھ لیں کہ ہم لوگوں نے 4 مہینے میں جیو سے کسی سے بات نہیں کی. صرف اس ایشو کے اوپر میں آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے آ گیا ہوں کیونکہ یہ کیا گیا ہے جرنلسٹ کے ساتھ کیا گیا. تو تنقید تو سننے کا بہت ہونا ہے، لیکن تنقید ایک الگ تنقید کا ہمیں جواب بھی دینا آتا ہے. ہم اپنا کیس جو ہے وہ سارے پاکستان کے سامنے رکھ بھی سکیں، جو ہمارے تحفظات ہیں آپ کے گروپ کے ساتھ وہ ہم بیان چکے ہیں. کسی کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی اور کو تشدد کو نشانہ بنائے یا کسی کو اپنا کام کرنے سے روکے. اسد عمر صاحب بہت شکریہ کہ آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. عبدالرؤف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. اب بات یہ ہے، یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ تحفظات اگر ہیں تو ہم اس کو سامنے رکھنا چاہتے ہیں. براہ کرم اس کو سٹیج کی زبان پہ نہ لے کے جائیں، یعنی جو اعتراضات ہیں ان کو سٹیج پہ مشتعل کرنے کے لیے استعمال کیا جائے. آپ تحفظات، آپ ایک گروپ بنا لیں، آپ کہیں کہ جی یہ ہمارا وفد ہے، یہ بیٹھ کے بات چیت کرے گا، تو بات چیت ہو سکتی ہے یا مینجمنٹ کے ساتھ اشتعال دلایا جائے. جب اشتعال دلائیں گے تو پھر یہی نتیجہ ہوگا. اور اگر آپ میری بات حضرت کے ساتھ عمران خان نے کبھی بھی اشتعال نہیں، بلکہ اس کے اپوزٹ میں خود ساتھ بیٹھا ہوا کئی دفعہ ان کے اندر تقریر میں سن چکا ہوں جہاں پہ انہوں نے بالکل واضح ہدایات دی ہیں کہ اس کو بشمول جیو جنگ آپ نے کام کرنے سے روکنا نہیں ہے. دور کی بات ہے. جہاں تک معاملات کو حل کرنے کے وہ بہت لمبی بات ہو جائے گی. یہ مت یہ آپ کی جو آپ کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا، آپ کی جو اونرز سے لے کے نیچے تک جو ٹاپ لیڈرشپ ہے، آپ کی جو مینجمنٹ ہے، میرے کئی ان کے ساتھ سیشنز ہو چکے ہیں. تو وہ آپ اس پہ آپ اتفاق کر لیں، یک طرفہ معاملہ نہیں ہے، دونوں طرف جو ہے وہ بہت دے دیجیے گا. آپ بھی یقینی طور پر مذمت کر رہے ہیں، اور عمران خان صاحب نے بھی آج جب لاہور میں چیئرنگ کراس پر خطاب کیا تو انہوں نے خود کہا کہ خواتین کی حفاظت کرو، ہراساں نہ کرو اور میڈیا کی حفاظت کرو. یہ ان کی گفتگو کا آغاز تھا. پر جب اپنا خطاب ختم کر رہے تھے تو انہوں نے پھر وہی بات کی کہ ادارے مالک سے اختلاف ہے، اپنے کارکن کو خطرے میں نہ ڈالو. اس طرح تو وہ اپنے کارکنوں کو یعنی کارکنوں کو ایک مکس میسج نہیں دے رہے کہ پھر کارکنوں کی جان خطرے میں ڈال رہے ہیں. جبکہ جیو میں بھی ہوں، حامد میر بھی ہے، ثنا مرزا بھی ہے، کیونکہ ہم اسی ادارے سے کام کرتے ہیں. مطلب مجھے اگر آپ کوئی وجہ بتا دیں، دیکھیں ہم تو آپ کو بائیکاٹ کر کے بیٹھے ہوئے. کیا وجہ ہوگی کہ ہم آپ کے عمران خان اپنی تقریر شروع کیوں کر رہے ہیں؟ اس سے ان کو کہنے کی ضرورت سوچ بھی رہ سکتے ہیں. آپ کو جیو اور جنگ نے عمران خان کے ساتھ خاص طور پہ عمران خان کے ساتھ کیا ہے پچھلے 4 مہینے میں، اس سے زیادہ آپ کیا کر کے اس کی ذاتی زندگی ہر حملہ آپ نے کیا ہے، تو اس سے زیادہ سکتے ہیں. اس کے باوجود اگر وہ کھڑا ہو کے سپیچ میں عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں چاہیے، تو اس کا مطلب وہ دل سے سمجھتے ہیں کہ یہ کام غلط ہے اور یہ نہیں ہونا. میر شکیل الرحمان کے ساتھ ان کے تحفظات ہیں جس کی وہ بالکل کھل کے
कि वो खामोश हो जाए उनके ऊपर, वो बात वो करते रहेंगे, का यकीन है वो बात वो उठाते रहेंगे। असद उमर साहब देखें, जियो से मैं काम करती हूँ, मैं इंडिपेंडेंटली काम कर रही हूँ, हम अभी भी हॉस्पिटल में अमीन हफीज जिनको आपके कारकुनों ने निशाना बनाया, सना के साथ जो ये सारी थी उसको आपके कारकुनों ने किस कदर गलत जबान इस्तेमाल की, चीजें फेंकी, काम कर रहे हैं इदारे के साथ। एंड यही तो हम बोलते हैं, इसीलिए तो हम बार ड्रॉ करते हैं। आपको पता है ये जो इस्लामाबाद में 30 नवंबर को हुआ था, मुझे जज साहब ने ये ऑर्डर किया था कि जी असद उमर और डीसी साथ बैठ करें अरेंजमेंट, और उसमें से वो लिख लें, वो इन राइटिंग है, उसमें से एक मेरी कि जियो के दफ्तर के बाहर आपने पुलिस प्रोटेक्शन खड़ी करनी है। क्योंकि फ्रैंकली आपको सच्ची बात बताऊं, मुझे ये नहीं समझ में आती, बार बार ये पथराव हो रहा था, तो क्यों नहीं था? हमारे जहन में तो शुबात भी हैं, क्या वाकई में, मुझे क्या कौन नहीं है, क्या वाकई में ये हमले जो जियो के ऊपर हो रहे हैं, इंसिडेंट्स होते हैं, ये वाकई को तहरीक इंसाफ का सपोर्टर करता है या कोई और भिजवा के कर रहा है? फिर ये तो आपको भी चेक करना चाहिए, आप लोग जहां जहां मौजूद है वहां होता है। देखिए ने जियो का किया है, हम लोगों ने आपका बॉयकॉट नहीं किया, हम प्रोग्राम में कोशिश करते हैं हर कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नुमाइंदा मिले, लेकिन आप लोग रिफ्यूज करते हैं। आपका शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आए और बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी तरफ से कोई बॉयकॉट नहीं है पीटीआई का। बोलो ना कि देखें, मेरी आपके साथ मेरा कोई ना जंग है, मेरी आपसे कोई डिसएग्रीमेंट नहीं, आपकी बात नहीं है, लेकिन ये जो जियो अगर लेना चाहता है, मैं तो जियो की तहरीक इंसाफ के बगैर प्रोग्राम कैसे बनता है? तो ये हमारे पर कोई एहसान नहीं है, जियो की कमर के तहरीक इंसाफ वाला आके अपना नुक्ता नजर बयान करे, आपको ऑडियंस नहीं मिलता पूरा। देखिए मेरा प्रोग्राम इंडिपेंडेंट है, इसका कंटेंट मैं डिसाइड करती हूँ, गेस्ट हमारी डिसाइड करते हैं, लेकिन आपकी जमात तो हर बार रिफ्यूज कर देती है। मैं चाहती हूँ मेरे प्रोग्राम और मेरे प्लेटफॉर्म जाए, पीटीआई भी जाए, नून लीग भी जाए, पीपल्स पार्टी भी जाए। चले आपने ये बात छेड़ दी, ये सुनिए आप क्या होता है, मैं अब बनाऊं एक 10 प्रोग्राम में से मैं 7 बिल्कुल इंडिपेंडेंट, 3 प्रोग्राम में उसमें डालूं बिल्कुल बायस के अपनी तरफ से, एबिलिटी भी बन गई कि देखो यार मैं तो बिल्कुल बैलेंस प्रोग्रामिंग ओवरऑल कर रहा हूं, और 3 प्रोग्राम आके रख दूं। ये छोड़ देना, ये बहस अलग है जो मेरे तो आप कह रहे हैं पीटीआई रेटिंग होती है अगर पीटीआई आए, लेकिन मेरा मौकफ तो यह है कि क्योंकि लोग स्क्रीन पर, उनके पास सबका मौकफ जाना चाहिए। पीटीआई भी एक अहम जमात है, बहुत रखती है, लोग उसको सुने, वो प्रोग्राम में आके नून लीग को कैसे जवाब देती है, पीपल्स पार्टी को कैसे, और मोस्ट वेलकम करते हैं हमारी बात के पीटीआई। सुन लेना मेरी बात, ये आप मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है, सारा पाकिस्तान मेरी आवाज सुन रहा है, पाकिस्तान के वो मेरी आवाज कैरी कर रहे हैं, तो जियो पे ना होते हुए भी मेरा मौकफ जो है वो हमको पहुंच रहा है। जियो पे आके बोलना मेरी जरूरत है। अच्छा तुमर साहब, आप नहीं समझते जियो बड़ा जानकार, आप यहाँ पर अगर नहीं आएंगे तो आपकी आवाज शायद बहुत से लोगों तक ना पहुंच सकेगी? हमारे ख्याल में हमारी आवाज जो है वो पाकिस्तान तक पहुंच रही है, लेकिन वो तो मेरा एक देखे इतना आप इसका मतलब तो ये भी हुआ तुमर साहब की तनकीद नहीं बर्दाश्त, आप वहीं पर जाना पसंद करेंगे जहां आपकी मर्जी से बात की जाए, जबकि मेरे प्लेटफॉर्म से हर जमात की आवाज जाए, चाहे सोशल इशू हो या नेशनल इशू पे बात की। इस प्रोग्राम पे बैठता हूँ, वहां पे एंकर भी बिल्कुल इंडिपेंडेंट सवाल पूछने वाले होते हैं, वहां नून लीग वाले भी होते हैं, मुझे बेतहाशा तनकीद सुननी पड़ती है, मैं तनकीद से भागने वाला आदमी नहीं हूँ, और अभी भी मैं एक चैनल पे लाइव जाने वाला हूँ जहाँ पे मुझे बेतहाशा तनकीद सुननी पड़ेगी, तनकीद से कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जो मामला क्रिटिसिज्म भी होता है ना, बहुत से एंकर्स तो जलसों में भी साथ आपके खड़े होकर बात कर रहे होंगे, तो ये नून लीग वाले जो साथ बैठते हैं हमारे साथ प्रोग्राम में, वो भी फ्रेंडली क्रिटिसिज्म करते हैं, ये छोड़ देना। ये तो आप इसलिए देखे मैं इसलिए ऑन एयर नहीं आया था, मैं आई डोंट वांट टू कट माय फोन, मुझे रिक्वेस्ट की गई थी बात करने की, जो इंसिडेंट हुआ था उसके ऊपर मैंने अपना मौकफ बता दिया, मेरा 2 टोक मौकफ है, कोई भी करेगा, चाहे वो पीटीआई का लीडर हो या वो मुस्लिम लीग नून वाला हो या वर्कर हो या कोई भी शख्स हो, कोई भी जो किसी सहाफी को अपने काम करने से में मुदाखलत करेगा, उसके खिलाफ गलत अल्फाज इस्तेमाल करेगा, तशद्दुद करने की कोशिश करेगा, मैं उसकी मजम्मत करूंगा, और ये मैं किसी प्लेटफॉर्म से करने की तैयार हूँ। बाकी जो मेरे और साहब के जो और जंग के साथ इख्तलाफात है वो किसी और वक्त इंशाल्लाह बात करेंगे। ठीक है असद उमर साहब, एक छोटा सा जवाब सिर्फ दे दीजिए। असद साहब जी।
ایک چھوٹا سا جواب دے دیجئے, کیا اگلی بار جیو کی رپورٹنگ ٹیم جب آپ کے کسی جلسے کو, دھرنے کو یا احتجاجی ریلی کو کور کرنے جائے تو یہ ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ آپ کے کارکن ہمیں تحفظ دے رہے ہوں گے, وہاں نشانہ نہیں بنا رہے ہوں گے, غلط زبان کا استعمال نہیں کیا جائے گا, ورنہ ہم اسد عمر صاحب کو پوچھیں گے. جی بالکل, میں سارے پاکستان کے جتنے بھی تحریک انصاف کے سپورٹرز ہیں, لیکن میں آپ سے ایک سوال میں بھی آپ سے پوچھ کے جاؤں گا, اور وہ یہ بتائیے کہ آپ کو اتنا اعتماد کیسے ہے کہ وہ تحریک انصاف کے سپورٹر ہیں جو یہ کر رہے ہیں؟ اسد عمر صاحب, جب کیمرہ نیچے جا رہے ہیں, دیکھیں میں آپ کو خود بتانے کو تیار ہوں, 13 تاریخ کی شام میں زمان پارک کے باہر سے رپورٹ کر رہی تھی, 14 کی صبح میں زمان پارک کے باہر سے رپورٹ کر رہی تھی, میں آپ لوگوں کے پورے جلوس کے ساتھ ساتھ گئی ہوں, گجرات, گجرانوالا, جہاں جہاں جو کچھ ہوا, جو پی ٹی آئی کے کارکن کر رہے تھے وہ کہیں رپورٹ نہیں ہوا, بہت کچھ آف کیمرہ ہوتا ہے, لیکن وہ پی ٹی آئی کے کارکن تھے. مجھے زمان پارک میں بیٹھے لوگوں نے آ کے کہا کہ آپ جیو چھوڑ دیں, اور وہ سب لوگ پی ٹی آئی کے جھنڈے اٹھا کر ان کی ٹوپیاں لیے ہوئے تھے. جو میں جیسے کہا کہ صرف ٹوپیاں پہننے سے تو میں کسی کا کارکن نہیں بنتا, لیکن میں اس کے قطع نظر میں یہ کہہ رہا ہوں چاہے وہ کسی کے بھی کارکن کے اندر جہاں پر لوگ موجود تھے وہ یقیناً پی ٹی آئی کے کارکن تھے. اسد عمر صاحب یقیناً تو نہیں, لیکن زیادہ تر چانسز یہی ہیں کہ ضرور ہوں گے, اور اگر کسی نے کیا تو صرف اس وجہ سے کہ وہ تحریک انصاف کے تھے, میں ان کا دفاع نہیں کروں گا. جو غلط ہے کام وہ غلط ہے, چاہے تحریک انصاف والا کرے یا کوئی اور بھی کرے, جو غلط کام ہے وہ غلط کام ہے.